یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھا، لیکن ایک رات کا معمولی سا واقعہ اس کی سوچ کو بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ علی ایک 25 سال کا نوجوان تھا جو ٹیکسی چلا کر اپنی امی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا گزارا اچھا چل رہا تھا اور اب وہ اپنی ذاتی گاڑی خریدنے کی تیاری میں تھا۔ اس دن صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور بھوک اب شدید ہو چکی تھی۔ آخر کار اس نے سوچا کہ پہلے کچھ کھا لیا جائے، پھر باقی کا کام کیا جائے گا۔ اس نے موبائل بند کیا اور کھانے کی تلاش میں سڑک کے کنارے کسی اسٹال کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پہلی بار اس علاقے میں آیا تھا، اس لیے راستوں سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ ایک موڑ پر مڑا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ راستہ کہاں جائے گا۔ سڑک پر اندھیرا گہرا تھا اور چاروں طرف ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن کچھ ہی آگے جا کر اسے سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا۔ ڈھابے کے باہر اچھی خاصی بھیڑ تھی اور کھانے کی خوشبو سے پورا ماحول مہک رہا تھا۔ علی نے گاڑی لاک کی اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے ٹھیک سے مینیو دیکھا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی، کالے رنگ کا دوپٹہ اور لباس میں، اور اپنا چہرہ اس نے مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ لڑکی نے کھانے کے بارے میں پوچھا تو علی نے بریانی آرڈر کر دی۔ جب وہ بریانی لے کر آئی تو اس کی خوشبو اتنی لاجواب تھی کہ علی خود کو روک نہیں پایا اور بے ساختہ ہو کر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ لیکن اصل حیرانی تب ہوئی جب علی نے اس سے پیسے پوچھے تو لڑکی نے کہا جو بھی پہلی بار اس کے ڈھابے پر آتا ہے اس سے پیسے نہیں لیے جاتے۔ یہ سن کر علی کچھ حیران سا ہوا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کیا اکیلی ڈھابا چلا رہی تھی یا پھر کسی اور کا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا یہ ڈھابا آپ کا ہے؟ جواب میں لڑکی نے بس سر ہلا کر ہاں کہا۔ علی اس پوری بات سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سڑک کے کنارے کوئی لڑکی اس طرح ڈھابا چلا سکتی ہے، وہ بھی اتنی خودداری اور ہمت کے ساتھ۔ گھر واپس جاتے وقت علی کو احساس ہوا کہ اسے بریانی پیک کروا لینی چاہیے تھی تاکہ اس کی امی بھی کھا سکتی، لیکن اب وہ کافی دور آ چکا تھا، واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ گھر پہنچنے پر امی نے پوچھا کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں۔ جب علی نے انہیں بتایا کہ اس نے ڈھابے پر کھا لیا ہے تو انہوں نے تسلی سے کہا اچھا ہوا، کیونکہ وہ خود بیمار تھی اور ناشتہ نہیں بنا پائی تھی۔ علی نے جب امی کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بھی حیرانی کا اظہار کیا کہ پہلی بار کسی لڑکی کو سڑک کے کنارے اکیلے ڈھابا چلاتے ہوئے سنا ہے۔ علی کو اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا۔ اب علی نے ٹھان لیا تھا کہ وہ دوبارہ اس ڈھابے پر جائے گا، اور اس بار صرف کھانے کے لیے نہیں جائے گا بلکہ یہ جاننے کے لیے بھی کہ وہ لڑکی آخر کون تھی۔ اگلے ہی دن اس نے اپنی اس خواہش کے آگے بے بس ہو کر دوبارہ اس ڈھابے کا رخ کیا۔ اس بار وہ بغیر بھٹکے سیدھا اس لڑکی کے ڈھابے پر پہنچ گیا۔ لڑکی نے اسے دیکھتے ہی ہلکی سی مسکراہٹ دی کیونکہ اس کی آنکھوں میں ہلکی چمک آ گئی تھی۔ آج بھی اس نے کالے رنگ کا ہی دوپٹہ لیا ہوا تھا اور آج بھی اس کا چہرہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا تمہاری بریانی نے رات بھر میری زبان پر اپنا ذائقہ برقرار رکھا، اس لیے آج دوبارہ کھانے آیا ہوں۔ فٹافٹ گرم گرم پلیٹ لے آؤ۔ لڑکی نے سر ہلایا اور کچھ ہی دیر میں بھاپ اڑاتی ہوئی بریانی کے ساتھ رائتا بھی لے آئی۔ یہ دیکھ کر نوجوان نے مزاحیہ انداز میں کہا ارے واہ، آج تو رائتا بھی ہے، اس کے الگ سے پیسے لوگی؟ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی نہیں، جو کسٹمر دوسری بار آتا ہے اسے ہم فری میں رائتا دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر
نوجوان حیران رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی کاروبار کے معاملے میں بے حد سمجھدار تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ارے تم تو بزنس کے معاملے میں بہت ہوشیار ہو، مجھے تمہارا یہ انداز بہت پسند آیا۔ لڑکی نے کہا، بالکل، کیونکہ میں نے بزنس کی پڑھائی کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور کیسے وہ اور اس کی چھوٹی بہن مل کر ڈھابے کو چلا رہی تھی اور کیسے محنت سے ان کا گھر چلتا ہے۔ نوجوان کو یہ سن کر دکھ ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی ایک اچھی نوکری کی حقدار ہے، لیکن حالات نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ وہ باتوں میں اتنا مگن تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایک چور کب اس کی گاڑی لے کر 9-11 ہو گیا۔ جب اس نے پیسے دے کر واپس گاڑی کی طرف رخ کیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی گاڑی وہاں سے غائب تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگا کہ شاید وہ غلط جگہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، راہگیروں سے پوچھا، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اس کا جسم پسینے پسینے ہو گیا تھا، وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھا۔ یہ گاڑی اس کا واحد سہارا تھی اور اب وہی نہیں رہی۔ حیرانی اور غصے اور افسوس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، لیکن پھر اسے پولیس اسٹیشن کا خیال آیا۔ امید کی ایک ہلکی سی کرن جاگی کہ شاید پولیس اس کی گاڑی تلاش کر سکے۔ کیا یہ صرف ایک حادثہ ہے؟ نوجوان نے پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروائی اور بھاری قدم سے باہر نکلا۔ اب اسے سب سے بڑا ڈر یہ ستا رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو یہ سب کیسے بتائے گا۔ ان کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور اگر انہیں یہ خبر ملی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گی۔ علی یوں ہی چلتے چلتے بہت دور تک نکل آیا، لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ جہاں وہ کھڑا تھا یہ وہی ڈھابا تھا جہاں حوریہ بریانی بیچتی تھی۔ اپنے آپ کو وہاں دیکھ کر علی خود بھی حیران رہ گیا۔ اپنے خیالات میں اتنا گم تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ وہاں سے کتنا آگے چلتا چلتا پیدل اس ڈھابے تک آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ڈھابے کی طرف بڑھا۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر حوریہ فوراً وہاں آئی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ تم چہرے سے کافی پریشان لگ رہے ہو، حوریہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ علی نے گہری سانس لی اور اسے گاڑی چوری ہونے کی بات بتائی۔ یہ سن کر حوریہ بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ کر افسوس کرنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہیں اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اب کیا کرو گے؟ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد جب علی اٹھ کر جانے لگا تو حوریہ نے اسے روک لیا، کہا، کھانا کھا کر جانا۔ لیکن علی نے انکار کر دیا اور بھاری قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ امی اس کے انتظار میں کھانا لے کر بیٹھی تھی اور علی کو دیکھ کر بولی، آؤ بیٹا مل کر کھانا کھا لیں۔ علی نے جھوٹ کہا، میں کھانا کھا چکا ہوں، بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اس لیے تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آج تم نے گاڑی کا ہارن نہیں بجایا، کیا ہوا؟ ہارن خراب ہو گیا ہے کیا؟ علی چونک گیا اور بولا، نہیں امی، ہارن خراب نہیں ہوا، بس گاڑی میں کچھ کام تھا تو اسے ورک شاپ پر چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ علی کو اب کسی طرح چین نہیں تھا۔ گاڑی چوری ہونے کے باعث اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ ہر روز وہ پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پولیس صرف یہی کہہ رہی تھی کہ جیسے ہی کوئی سراغ ملے گا بتا دیں گے۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، لیکن گاڑی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ امی روز پوچھتی تو علی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ آج بہت دنوں بعد وہ پھر ڈھابے پر گیا۔ چہرے سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حوریہ اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا، بہت دنوں بعد آئے ہو، کیا تمہاری گاڑی مل گئی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ علی نے آہستہ سے سر ہلایا، گاڑی اب تک نہیں ملی، نہ جانے ملے گی یا بھی نہیں۔ ہمت مت ہارو۔ تھوڑی دیر بعد حوریہ کھانا لے کر آ گئی اور علی کی میز پر رکھ دیا۔ علی نے انکار کر دیا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں کھا سکتا۔
हुरिया ने कहा, मैं तुम्हारे बिल में हिसाब लिख दूंगी, जब पैसे हों तो दे देना। फिर वो गुस्से से वहां से चली गई। अली को थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो बार बार उसकी मदद को ठुकरा रहा था। उसे खाना भी नहीं खाया गया। वो उठकर हुरिया के पीछे गया और उससे माफ़ी मांगी। हुरिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे खुले दिल को गलत समझ रहा था। मेरे हालात ने मुझे बहुत तल्ख बना दिया है। हुरिया ने कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद कबूल कर लोगे तो मुझे खुशी होगी। ये कहकर उसने अली की आंखों में आंखें डालकर देखा। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने इस तरह अली को देखा था। अली एक लम्हे के लिए थम सा गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इन आंखों में कैद हो गया हो। फिर अचानक उसे होश आया और उसने आहिस्ता से इनकार कर दिया। अली अब भी इन्हीं चंद लम्हों में खोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुरिया की आंखों में ऐसा कौन सा जादू था जो उसे बांध रहा था। थोड़ी देर बाद अली बिरयानी दरमियान में छोड़कर वहां से चला गया। रास्ते में चलते हुए उसके जहन में सवाल उठ रहे थे कि हुरिया क्यों इसकी इतनी मदद करना चाहती है। आखिर इतनी बड़ी रकम इसे क्यों देना चाहती है? अगर उसके पास पैसे थे तो वो खुद कोई बेहतर काम क्यों नहीं कर लेती? अली इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। किसी ने उसके कदम से कदम मिलाया था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके साथ हुरिया चल रही थी, वैसे ही लिबास, वैसे ही दुपट्टा, वैसे ही मुस्कुराती निगाहें। अली ने हैरत से पूछा, हुरिया तुम यहाँ? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। ढाबे पर बहुत भीड़ होती है, वहाँ खुलकर बात करना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। फिर उसने अली की आंखों में झांका और गहरी सांस ली और कहा, अली, मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूँ ताकि तुम मेरी मदद कबूल कर सको। मेरा नाम हुरिया ज़रूर है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं जिन्नात की दुनिया से आई हूँ। मैं इंसानों की दुनिया में भेस बदल कर घूमती हूँ, उनकी परेशानियाँ समझती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। अली के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हुरिया ने आहिस्ता से अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसकी खूबसूरती देखकर अली कुछ लम्हों के लिए जैसे पत्थर का बन गया। वो रात कैसे गुजरी अली को कुछ याद नहीं। अगले दिन जब अम्मी ने फिर गाड़ी के बारे में पूछा तो जाने क्यों इस बार अली ने सच बोल दिया। गाड़ी चोरी हो गई अम्मी, मैं इसी वजह से इतने दिनों से परेशान फिर रहा था। ये सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। कमाई का एक ही जरिया भी चला गया। अली खुद को कोस रहा था कि आखिर वो इस मुसीबत से कैसे निकले। फिर एक हफ्ता गुजर गया। अली ने हुरिया से कोई मुलाकात नहीं की। एक तरफ उसका दिमाग हुरिया की सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहा था, तो दूसरी तरफ गाड़ी की चोरी से उसकी जिंदगी जैसे रुक गई थी। फिर एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। अली को लगा कि शायद कोई वसूली वाला आया हो। उसने अम्मी से कहा, अगर वही हो तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। जब अम्मी दरवाजे पर गईं तो उनके साथ किसी लड़की की गुफ्तगू सुनाई दी। अली ने झांक कर देखा तो इसके सामने हुरिया खड़ी थी। वो घबरा कर बाहर आया और बोला, हुरिया तुम यहाँ? हुरिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई हूँ। इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थे? गाड़ी मिली या नहीं? अली ने मायूसी से सर हिला दिया। हुरिया अफसोस का इजहार करने लगी और फिर इसने कहा, मैं अम्मी के लिए और तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूँ। अम्मी इससे बहुत अपनायत से पेश आ रही थी, जबकि अली अब भी उलझा हुआ था। कुछ देर बैठने के बाद हुरिया उठी और बोली, अली, तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज है। बाहर गली में आओ मेरे साथ। अली ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी चीज, यही बता दो। लेकिन हुरिया मुस्कुराई और बोली, नहीं, पहले बाहर आओ। अली और अम्मी उसके साथ बाहर आए। बाहर गली में एक नई चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। हुरिया ने अली की तरफ देखा और कहा,
یہ تمہاری نئی گاڑی ہے؟ علی حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حوریہ نے مسکراتے ہوئے چابی علی ہاتھ میں پکڑا دی۔ یہ گاڑی اب تمہاری ہے علی، یہ گاڑی اب تمہاری ہے علی۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے چابی لی اور گاڑی کو چھونے لگا۔ امی کے چہرے پر خوشی تھی لیکن وہ حیران بھی تھی۔ انہوں نے حوریہ سے کہا، ارے بیٹا، تم نے اتنی مہنگی گاڑی میرے بیٹے کو تحفے میں دی ہے؟ حوریہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، بولی، امی آپ پریشان نہ ہو، یہ میرا اور علی کا معاملہ ہے، ہم آپس میں دیکھ لیں گے۔ امی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہی ہوں، لیکن علی کے چہرے پر جھجک تھی۔ اس نے گاڑی کو دیکھا، پھر حوریہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا، میں یہ گاڑی نہیں لے سکتا، یہ بہت قیمتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے اس کی قیمت کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن میرے لیے رکھتی ہے، اس لیے اسے لینے سے میری خودداری پر چوٹ پہنچے گی۔ علی نے گاڑی کی چابی حوریہ کی طرف بڑھا دی، لیکن حوریہ نے کہا، مجھے پتا تھا کہ تم یہی کہو گے، اس لیے میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ تم سے اس گاڑی کی قسط لوں گی۔ ابھی 2 مہینے تک اسے استعمال کرو، جب تمہاری پرانی گاڑی کی قسط پوری ہو جائے تب تم ہر مہینے ایک خاص رقم مجھے دے دینا۔ حوریہ نے نرمی سے کہا۔ علی کی آنکھوں میں حیرت تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ قسمت اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ ایک انجان لڑکی جسے وہ ایک ڈھابے میں ملا تھا، اس سے یوں دوستی ہو جانا اور پھر اس کی اتنی مدد ملنا، یہ سب کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ حوریہ، تمہارا بہت شکریہ، تم نے اس مشکل وقت میں جو میری مدد کی ہے، شاید کوئی اپنا بھی ایسا نہیں کرتا۔ حوریہ نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ دی، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی ایک انجانی نمی تھی۔ حوریہ چلی گئی۔ علی اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھا، وہ بالکل نئی تھی، جیسے ابھی شو روم سے نکلی ہو۔ اس کی چمک اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ بہت قیمتی ہے۔ اس رات علی کو خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی۔ امی بھی حوریہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھیں۔ ایسی بچی میں نے پہلی بار دیکھی ہے، اتنی محبت اور احساس کرنے والی، اپنا سب کچھ لٹا دینے والی۔ علی کو یہ سن کر فخر محسوس ہوا۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ جلد سے جلد حوریہ کا قرض اتار دے گا۔ اس نے ڈبل شفٹ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ 3 مہینے بعد جب وہ حوریہ کو پہلی قسط دینے اس کے ڈھابے پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ وہاں کوئی ڈھابا نہیں تھا، حوریہ بھی کہیں نہیں تھی۔ علی نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ مایوس ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حوریہ سے رابطہ کیسے کرے۔ وہ اکثر اس جگہ چکر لگاتا، اسے اس امید میں کہ شاید حوریہ پھر واپس آ جائے، اور پھر ایک دن وہی ہوا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا، اس نے سامنے سے آتی ہوئی حوریہ کو دیکھا۔ علی خوش ہو گیا۔ حوریہ، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ حوریہ مسکرائی، علی، میں تم سے مل کر نہیں جا سکی، معاف کرنا، مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا پڑا۔ میرا یہاں کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے مجھے لوٹنا پڑا، لیکن مجھے مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تمہارا دل مجھے پکار رہا ہے، شاید اسی وجہ سے میں یہاں آئی، اور دیکھو تم بھی یہیں مل گئے۔ علی اسے روکنا چاہتا تھا، اس نے حوریہ کا ہاتھ تھاما، لیکن حوریہ نے نرمی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں تمہارے دل کے جذبات کو سمجھتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ تم ایک انسان ہو اور میں ایک جن۔ میری دنیا میں تمہارے لیے کچھ پابندیاں ہیں جنہیں میں نہیں توڑ سکتی۔ یہ کہہ کر حوریہ جانے لگی، لیکن علی نے اسے روک لیا۔ اس نے حوریہ کو قسط کی رقم دینے کی کوشش کی، مگر حوریہ نے مسکرا دی۔ میں نے تمہاری مدد اس لیے کی تھی کہ تمہیں کسی احسان کا بوجھ محسوس نہ ہو۔ یہ رقم تم مجھ سے نہ جوڑو، اگر تم واقعی اس رقم کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہو تو کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا۔
हुरिया ने मुस्कुराते हुए अली की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। अली उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी दुनिया खाली हो गई है। लेकिन फिर उसकी गाड़ी के अंदर एक अनजानी सी खुशबू फैलने लगी। ये वही खुशबू थी जो हमेशा हुरिया के आसपास रहती थी। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मगर यादों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि इस तरह की कहानियाँ जल्द आप तक पहुँच सकें।